حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے، تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے، انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے، وہ مچلے بھی، وہ روئے بھی، وہ قدم بھی چومے، اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا، شکر ہے۔ تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی۔ ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا۔ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا۔ استخارہ کیا صبح، کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا۔ کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، ایک آدھ بات حضور غوث پاک کی عرض کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وقت گزارا ہے۔ کچھ بندے اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، شان عطا فرمائی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ اس طرح نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے نا، اس طرح ولیوں میں غوث پاک جیلانی کا مقام ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں کرامات عطا کی۔ کرامت دین کا پورا ایک حصہ ہے۔ ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں اخلاق بیان کریں جی، وہ کہتے کیا تھے؟ کرامت کیا ہوتی؟ بھئی کرامت تو قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ آصف بن برخیہ جناب بلقیس کا ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے، یہ اللہ نے کیوں آیت نازل کی قرآن پاک میں؟ وہ قصہ کہانی ہے کہ وہ جی تخت لائیں، یہ کیوں بیان کی؟ اور تخت آیا کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا، پھر آیا کہ نہیں آیا؟ ان سے پوچھا یہ کیسے آیا؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی۔ او سنگیو، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت لا سکتا ہے، نبی پاک کا غلام نہیں لا سکتا؟ یار آپ نے کرامت کا انکار کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیے۔ اور نہیں جی نہیں، یہ کیسے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سورہ نمل روز پڑھے اور جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان بیان کرے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 80 گز اونچا، 80 گز چوڑا، 80 من وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ کسی بندے کا ایمان خراب نہیں ہوتا۔ اور میرے غوث پاک جیلانی، یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، امتیوں کی طرح نہیں۔ کن کی طرح؟ نبیوں کی طرح، نبیوں کی طرح۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہم کو ملانگ لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ تعالیٰ ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں، پر قرآن و سنت کی اینک لگا کے مانتے ہیں۔ یہ میری بات سمجھ لیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے، تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا۔ تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے سبق چھوڑ دیا، استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا۔ حضور یہ کیا ہے؟ تو غوث پاک بھی غوث پاک تھے۔ ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے، کئیوں کو بد ہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سن کے، کانوں سے دھواں بھی نکلتا ہے کئی دفعہ۔ تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک ہے۔ میاں صاحب نے بھی کہا تھا خاصاں دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ اگلا شعر میں نہیں یہ پڑھنا کیونکہ زیادہ ڈاٹا ہے، تو میں ادھر ہی رہتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے کہ خاصاں دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع، یا غوث یا غوث یا غوث۔ لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں، میں کہ ٹھیک ہے انہوں نہیں نہ ملیا، جنہوں ملیا اس تے رولا پانا نہ بڑا ملیا ہے بڑا ملیا ہے بڑا ملیا، اپنا اپنا معاملہ نا۔
کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے، تو کسی نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، در بے بہا دیے، جس کو ملا ہے وہ تو شور کرے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے، انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے، وہ مچلے بھی، وہ روئے بھی، وہ قدم بھی چومے، اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا، شکر ہے۔ تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں، تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے، کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے۔ ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برقیہ کے ساتھ ہوا تھا، بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں اتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی۔ رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی، اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا۔ ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا۔ ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے۔ وہ تاجر شیخ حماد کے پاس کیا کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا۔ استخارہ کیا، صبح کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے۔ غوث پاک نے مراقبہ کیا، فرمایا تو جا اللہ خیر کرے گا، تو جا اللہ خیر کرے گا۔ مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین، چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا۔ وہ گیا، کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا، گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں، خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا پھر مجھے قتل کیا، اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھ رہا تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا۔ کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہوگی۔ میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے۔ وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے۔ اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں۔ لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بچ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، بڑی کرامات دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا ہے مصلی پہ بیٹھ کے۔ تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبد القادر کچھ مانگ لے، کوئی بات کر لے، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے، فضل کرنا اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا۔ تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا نام لے گا، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ کو شیخ بحر و بر کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خراسان کے جنگلوں میں معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری موجود تھے، تو وہاں اعلان کرنے لگے، کہنے لگے غوث پاک صرف گردن پہ کیوں، آپ میری آنکھوں پہ بھی قدم رکھیں، میرے سر پہ بھی قدم رکھیں۔ اللہ نے ان اولیاء کو بڑا اعزاز دیا، انہیں اللہ نے بڑی شان دی۔ اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی، آپ خواجہ معین الدین سے پیار کریں،
آپ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے پیار کریں، داتا علی اجویری سے پیار کریں، آپ غوث پاک جیلانی سے، آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کا تذکرہ سنیں۔ اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلاف، لوگوں نے ایسا وار چلایا کہ بس جی کچھ بھی نہیں جی، آپ چھوڑیں، آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت کو پڑھیں، کوئی بھی نہیں جی، کوئی ولی نہیں، تو پھر وہ جو اتنی آیتیں ہیں، وہ حدیثیں ہیں، وہ سارا کچھ، اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتے ہی نہیں۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے تو ملیاں میٹ کر دیا، سارا پوری مہم چلی۔ اللہ کے بندوں سے پیار کریں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک کو کبھی اشتعال نہیں آیا، اور بھائی حضور کو کبھی اشتعال، بول کے بتائیے، اشتعال چھوڑ دو، ہم محتاج ہیں نبی پاک کے، ہم نے جو سیکھنا ہے اپنے نبی سے سیکھنا ہے۔ وہ اگر زندگی میں آپ نے اشتعال چھوڑ دیا، بہت سارے لوگ دانا پھینکنے آتے ہیں، وہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، ہم پیچھے سے لڑتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اشتعال چھوڑ جائیں، دیکھو حضور کے میلاد پر میں نے کیا بات چھیڑی ہے، بڑی ضروری سمجھی ہے تو چھیڑی ہے۔ نبی پاک کو نا اپنے دادا سے بڑا پیار ہے، بڑا، دادا سے، والد سے تو ہوتا ہی ہے، ماں سے تو ہوتا ہی، حضور کو اپنے دادا سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جنگ میں میں حضور کے ساتھ تھا فتح مکہ کے بعد، تو کافروں نے بڑا شدید حملہ سامنے سے کر دیا۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے شدید حملہ کیا تو مسلمان تھوڑے پیچھے ہٹے، ارادہ یہ تھا کہ نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی تھی، صحابہ پیچھے ہٹے پر حضور نہیں پیچھے ہٹے، اور آگے بڑھے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ سب لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ذرا پیچھے ہٹ کے نئی حکمت عملی، نئی تازگی کے ساتھ وار کریں گے تاکہ مقابلہ کر سکے۔ تو جنگ کا موقع ہے، جنگ کا وقت ہے، اور حضور وہاں نعرہ کیا لگاتے ہیں، فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا، کیوں؟ انا النبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب لا کاذب، فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ایک تو اس لیے نہیں ہٹنا کہ میں نبی ہوں اور یہ بھی سچ ہے، اور اس لیے بھی پیچھے نہیں ہٹنا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اب پیچھے ہٹنا، کتنی دلچسپی اپنے دادا کے ساتھ، کتنا پیار ہے۔ ضروری نہیں دادا پی ایچ ڈی ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ دادا کروڑ پتی ہو تو پھر بھی پیار کیا جائے، یا دادا پیر ہو، صوفی ہو، عالم ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے۔ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ مجھ سے کوئی کہے میں اپنی اماں پہ 6 جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وضو کے ساتھ بیٹھا ہوں، اگر کبھی اللہ مجھے موقع دے تو میں کئی جلدوں میں اپنے والد پر کتاب لکھ سکتا ہوں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں تو پھر ہی ان پہ لکھا جا سکتا ہے۔ ماں اگر اپلے بھی تھاپتی ہو نا، اسے الف با تا سا نہ بھی دیکھ کے پڑھنا آتا ہو تو بیٹے سے پیار کتنا کرنا ہے یہ اسے آتا ہوتا ہے، یہ اللہ اسے دیکھ کے بھیجتا ہے، اس کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت یہ اسے پتا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں پہلے اتارتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار ہے، انا ابن عبد المطلب، میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ جنگوں میں حضور اعلان کرتے۔ اب دوسری کتاب دیکھی الوفا شریف میں اور شفا شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق راوی فرماتے میں کھڑا تھا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، زید بن دسنا اس کا نام ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم لوگوں سے قرضہ لیتے تھے۔ وہ ایک دن مجھے کہنے لگا مجھ سے قرضہ لے لیا کرو، میرے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے قرضہ لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے، کیونکہ میری ذمہ داری تھی مہمانوں کی دیکھ بھال۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے، میں حضور کے ساتھ تھا، وہ عالم تھا یہودیوں کا، تورات جانتا تھا، تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں، انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے۔ میں نے جو مضمون چھیڑا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کرنا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کو دادا سے بڑا ہی پیار ہے۔ اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک کو،
ताना किस तरह देता है, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, नकले कुफर कुफर न बाशा। जब हुजूर ने कहा ना अभी 3 दिन बाकी हैं, तो कहने लगा जी माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, फिर माज अल्लाह, करोड़ दफा माज अल्लाह। कहने लगा जी अब्दुल मुत्तलब की औलाद का तरीका ये है, पैसे ले लेते हैं फिर वापस नहीं करते। है ना इश्तियाल वाली बात। यानी वैसे ही आप किसी को कहें कि तेरे दादे की औलाद शादी का तरीका ही वो गर्म हो जाएगा। और अगर ये कह दिया जाए उस जात के बारे में जिससे आप प्यार भी इश्क की हद तक करते हो, तो अब थप्पड़ तो बनते हैं ना 4, अब डंडा तो बनता है ना। लेकिन मेरे नबी पाक इश्तियाल में नहीं आते थे, मिजाज नहीं था रसूल करीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी बात कर दी कि हजरत उमर कहते हैं मैंने यूं करके तलवार पे हाथ रखा, निकाल ली नियाम से बाहर, गर्दन उड़ाऊंगा इस गुस्ताख। रसूल करीम ने फरमाया उमर ये तू क्या कर रहा है, तेरे तो जिम्मे ये था कि तू उसे नरमी का कहता और मुझे पैसे देने का कहता। अब इस तरह कर, इसे फलां जगह ले जा, वहां खजूरें पड़ी हैं तोल के दे दे, चल 2 किलो ज्यादा भी दे देना। तो उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने कहा हुजूर ज्यादा किस बात की, मैं तो पूरी भी जरा नाप तोल के दूंगा। और एहतियात से किस बात की ज्यादा, इस नालायक को ज्यादा दूं? हुजूर फरमाने लगे ज्यादा इसलिए देनी है कि तूने इसे डांटा है, तूने तलवार दिखाई है, अब 2-3 किलो ज्यादा देनी। हजरत उमर कहते हैं मैं ले गया और मैंने 2-3 किलो खजूरें ज्यादा दी, पर वो मेरे अंदर जो उसके बारे में कोफ्त थी वो जाती नहीं थी। मेरा दिल करता था काट डालूं इसे। और जब मैंने दे ली ना तो मेरे करीब आया, मेरे घुटने पे हाथ रखा। आंसू बड़े कीमती होते, एक कभी निकलते हैं। कहते हैं जब मेरे घुटने पे उसने हाथ रखा तो वो यहूदियों का आलिम रो पड़ा। कहने लगा उमर तेरा क्या ख्याल है कि मैं बिला वजह ये मैंने बात कर दी? कहा नहीं, तू रोता क्यों है, पहले बेदबी करता है अब रोता है। तो कहने लगा उमर मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मामूली होता तो जल्दी मान जाता। मैं तौरात का, इंजील का, ज़बूर का आलिम हूँ। मैंने आखिरी नबी की सारी सिफतें अपनी किताबों में पढ़ी हैं। मैंने सारी बातें छुप छुप के नबी पाक में देख ली थी। एक बात मैंने हुजूर की आजमानी थी अभी, वो ये था कि नबी पाक के सामने जितनी भी जहालत करोगे ना, अल्लाह के रसूल का हिल्म उस पर गालिब आ जाएगा, हुजूर का सब्र उस पर गालिब आएगा। मैंने ना आज वो आजमाना था और मैंने ना साजिश करके बिलाल को पैसे दिए थे और मैंने साजिश करके 3 दिन पहले मांगे थे। पर उमर तुझे मुबारक हो, मैंने तो आजमा के माना है, तू बगैर आजमाए मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया है। अब ले जा, मुझे माफी भी दिला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी भी मेरे लिए, इस सनद पे भी तू मेरे साथ शामिल हो। जिंदगी में इश्तियाल ना अपने आप को आने दे। लोग दुनिया में बातें करने आए हैं और बातें करने वाले रह जाया करते हैं। बातें करने वाले, मेरी बात की समझ आ रही है, और काम करने वाले वो कर जाते हैं। अगर आप बातों पे आप वक्त गुजारेंगे तो रह गए। इश्तियाल, वकीलों को भी यहाँ इश्तियाल आता है, यहाँ डॉक्टरों को भी इश्तियाल आता है, यहाँ फलाने को भी इश्तियाल आता है, यहाँ भैया आप किस चक्कर में पड़ गए? अगर आपको इश्तियाल ही आना है, आप देखें ना अहले ताइफ ने नबी पाक के साथ क्या किया। तारीख में ना कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो पढ़े नहीं जाते। जब उन्होंने कहा कि माज़अल्लाह आप नबी हैं जो दरवाजा दरवाजा घूम रहे हैं, आप नबी हैं जिनके साथ लश्कर ही कोई नहीं, पैसे ही कोई नहीं, आप हैं, इतने सख्त जुमले, पत्थर भी मारे। इश्तियाल तो 1.5 मिनट में आ जाता बंदे को, और हमारे यहाँ तो रह भी सिर्फ इश्तियाल ही है, सिर्फ इश्तियाल ही है, जिसको देखो उसे इश्तियाल है। इधर भी लड़ाई, उधर भी दंगा, उधर भी फसाद। भैया आप छोड़े। रसूल करीम अलैहिस्सलाम को हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा हुजूर दुआ करेंगे तबाह हो जाए। नबी पाक ने फरमाया, लफ्ज़ हदीस के फरमाया, लम उबअसु लआनन, फरमाया मैं को ताने देने वाला बन के आया हूं, मैं को वो हूं जो ताना जनी करूंगा, बद्दुआ दूंगा उन्हें। फरमाया इन्नमा बुइस्तु हादियन व रहमा, फरमाया मैं तो रहमत बन के आया हूं और लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए आया हूं। जिंदगी में कभी भी इश्तियाल। एक बात और करनी है आपसे, उस पर भी आपने खास तवज्जो करनी है, जो हमारे लिए सरकार की मोहताजी में से खैरात हमने लेनी है। वो ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना कुरान मजीद ने हरीस कहा। अल्लाहु अकबर। यहां शायद आप मुझे कह दें तो मैं नाराज हो जाऊं,
لیکن قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر غور کریں۔ حریص علیکم، اے میرے محبوب کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تم پر حریص ہیں، یعنی تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے، تمہاری بھلائی چاہنے میں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس سے بڑھ کر میں ان کا معنی نہیں کر سکتا، اگرچہ علماء تفسیر نے حریص علیکم کے کئی معنی بیان فرمایا محبوب کو جلدی ہے۔ بیٹا بھی اماں سے کہتا ہے اماں آہستہ آہستہ ہی میری ترقی ہوگی نا۔ اب مرید بھی پیر صاحب سے کہتا ہے حضرت صاحب ہن میں شروع کرتے لئیے سویرے اٹھتے پہنا تے اے میں ہولی ہولی کر کے داڑھی، مجھے تو خیر بہت سارے کہتے ہیں، اس لیے ایک میرے سنگی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، وہ جنوبی پنجاب سے ہیں تو وہ سرائکی ہیں۔ اب ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر زبان کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے کئی دفعہ اپنی زبان بھی گٹ مٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سے بات کرنی ہوتی ہے نا جی۔ تو مجھے کہنے لگے ایک دن فون کر کے پیر صاحب مبارک ہو گئے۔ میں نے کہا جی خیر مبارک، کیا ہوا؟ کہنے میں ان چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لئی اللہ دے فضل نہ۔ میں کہا چلو میں تیری مبارک قبول کیتی تو مہربانی کری انہوں کھاد شاد باندھا رہی تاکہ تھوڑی بڑی بھی ہو ہی جائے کہ مبارک ہوئے۔ میں چھوٹی چھوٹی، میں کہا چلو اللہ کریم خیر کرے گا بڑی بھی ہو جائے، حالانکہ داڑھی کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے نہ چھوٹی کا نہ بڑی کا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر کیا جو بات عرض کرنی ہے اس کی طرف آتا ہوں آپ حضرات سے۔ حریص علیکم، بھئی ہر بندہ کہتا ہے میں آہستہ آہستہ چلوں گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوق رکھتے میری امت کو جلدی سے خیر ملے، جلدی سے۔ آپ دیکھیں نا ہم نے نا اصل میں سنی تقریریں، سنانے والوں نے سنا دیں، بس وہ ٹھیک ہے ایک نظام ہے، لیکن کبھی کبھی نا ہم الجھ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک جلدی کرتے ہیں اپنی امت کو خیر دینے میں، جلدی۔ حضرت ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا تو فٹافٹ دیا حضور۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا حضور گھر میں غربت ہے تو فرمایا یہ کلو لے جا، کھول کے نہ دیکھنا کھجوریں، کھاتا رہنا ختم کوئی نہیں ہوگا۔ جس نے جو مانگا نا جو ذرا جلدی کر کے، مرنا ہے پھر قبر میں جانا ہے، پھر قیامت تک قبر میں لیٹنا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر وہاں سے اٹھ کے حساب دینا ہے، حساب کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ہے امت جلدی جلدی جنت میں جائے، لہذا فرمایا ابو بکر تو بھی جنتی ہے۔ حضور وہ قبر، وہ اٹھنا، وہ حساب کتاب، فرمایا میں جانوں اللہ جانے۔ عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بن عوام بھی جنتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ بھی جنتی۔ 10 بندوں کو نہ کھڑے کھڑے جنت۔ امام حسن اور حسین پیچھے کھیل رہے تھے تو پوچھ لیا کسی نے حضور یہ 10 تو جنتی ہیں، تو فرمایا جو پیچھے ہیں، تو کہا سید الشباب اہل الجنہ، یہ جنتی ہیں اور یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ آپ ذرا پلٹ کے دیکھ لیں کس طرح حضور نے، اور یہ اس شوق کو آپ سمجھیں، ہمیں تو شوق ہی کوئی نہیں، اب یقین کریں نہیں شوق، زیادہ سے زیادہ شوق ہوگا تو اپنے بیٹے کے حق میں ہوگا کہ جلدی جوان ہو جائے، اور اس میں بھی ہماری ڈبل لالچ ہوتا ہے کہ بچہ جوان ہو جائے اور میں کبھی بوڑھا بھی نہ ہوں، یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں۔ بھئی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، اگر وہ جوان ہوگا تو پھر آپ کو بوڑھا ہونا پڑے گا، لیکن ہمارا ڈبل لالچ ہے کہ یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں، یہ ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ذرا غور کریں، فرمایا وہ پیر رومہ ہے جو خرید کے دے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا جو مسجد بنائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے لیے جنت میں مکان بنا لے گا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام جنت کو آسان کرتے چلے گئے، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا۔ جلدی کے ساتھ حضور نے یہ شوق پیدا کیا۔ ہمارے ہاں نا ہر معاملے میں تیزی ہے، امیر راتوں رات ہونا ہے، حسین راتوں رات ہونا ہے، اور بادشاہ بھی نیک ذرا آہستہ آہستہ ہو کے کرنا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ اور تو ہر ویلے مسیطے بہ رہے ہیں تے اور کتے بھئی ہے جی، بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے،
تیرے گھر بیٹھتے تو 2-3 دن زیادہ بیٹھتے، تو نے کہنا تھا کوئی اور کام بھی کریا کر، اللہ کے گھر بیٹھے ہیں تو یہاں بھی تجھے اعتراض ہے، کدھر جا کے بیٹھے، کدھر بیٹھے جا کے۔ ہمارا ایک پیر بھائی تھا، اللہ اکبر، تو حضرت صاحب کے پاس آ کے نا کسی نے شکایت لگائی اس کی کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں دیار والے پیران کو لے بیٹھا رہنا ہے، تو سب ہنس پہ فرمان لگے، ایک بار پھر گل کری، کہتا جو کہتے ہیں ہر وقت پیروں کے پاس بیٹھ رہتا، فرمایا یار بڑا مزہ ہے، ایک بار پھر کری۔ تو وہ جب حضرت صاحب کو مزہ آتا تھا تو ہمیں مفت میں ہی آنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ تو بڑی بات ہے نا جی کہ کوئی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے۔ میری بات کو سمجھ لیں، جلدی کرتے رسول کریم، ہمیں بھی تھوڑی جلدی کرنی چاہیے نبی پاک کا غلام بننے۔ صحابہ نے بڑی جلدی کی، آپ یقین کریں 1 منٹ بھی دائیں بائیں نہیں، بس آج حکم آیا، آج ختم، آج ہی عمل ہوگا، کل پرسوں ترسوں کی بات کوئی نہیں۔ ساری دنیا جاتی ہے نا مدینہ شریف اور جا کے دیکھتی ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، یار بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلا تسی این جاندے سو، اب یہ کہنا شروع کر دیا بڑا مشکل کام ہے۔ حضور نے 4 رکعتوں والی نماز 2 ادھر منہ کر کے پڑھائی اور پھر 2 رکھتے ہیں، اور یار مشکل ہے کام، بڑا مشکل۔ یہاں تو میرے بھائی پگڑی کا سٹائل بدل ناراض ہو جاتے، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا رخ ہی پھیر لیا تو سلام کے بعد صحابہ نے سوال نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا کل تم نے 2 ادھر پڑھی تھی، آج 2 ادھر پڑھی، انہوں نے کہا ہم نے قبلہ نہیں دیکھا، ہم نے تو یہ دیکھا امام کدھر جا رہا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ جلدی کریں، وقت بڑا تھوڑا ہے، بیماری فٹافٹ آ جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، کمزوری فٹافٹ آ جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، بہت سارے حالات ہیں جو جلدی خراب ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اپنی امت کو بڑی ساری خیر اللہ سے لے کے دی، ہمارا دین بڑی جلدی مکمل ہوا، 23 سالوں میں مکمل دین حضور نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر ایک اور مزے کی اور لطف کی بات یہ کہ ایک ہے کہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں، ہم کہتے ہیں جی آرام سے بیٹھیں گے تو دین کی بات کریں گے، جنگیں بھی جاری ہیں، بدر ہے، احد ہے، آخر دم تک۔ جس دن سرکار کا وصال ہوا اس دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا، اس دن بھی لشکر روانہ کیا، جنگیں بھی ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ رسول پاک نماز، عبادت، تہجد، مسواک، شریعت، دین، تقوی، پرہیزگاری، ان ساری باتوں کا درس بھی بیان فرما رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی وہ فلانے حالات ٹھیک ہو جائیں گے کاروباری تو پھر میں مسجد ہوں، بھئی حالت جنگ میں بھی جنگ بھی چلتی رہتی تھی، تہجد بھی چلتی رہتی تھی، وہاں یہ حال تھا کہ وہاں پریشانی بھی چلتی رہتی تھی اور درود و سلام بھی چلتا رہتا تھا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنے زندگی میں ناکام وہ لوگ وہ جنہوں نے وقت ضائع کیا، وقت نہیں ضائع کیا۔